حدیث میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے آنے سے پہلے، بالکل شعبان کے آخری تاریخ میں رمضان سے پہلے، اس مہینے کی فضیلت بیان کی کہ یہ عظیم الشان مہینہ تمہارے سامنے آنے والا ہے، جس کے روزوں کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کی رات قیام کو یعنی تراویح کی نماز کو کار ثواب یعنی ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمخواری کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ اس مہینے میں حضور فرماتے ہیں کہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آدمی اگر فرض نماز پڑھے، عبادت اگر ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے بدلے میں 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی نفلی کام آدمی کرتا ہے تو اس نفلی کام کا ثواب آدمی کو فرض کے برابر ملتا ہے۔ جیسے غیر رمضان میں آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے، رمضان میں اگر نفلی عبادت کرے تو غیر رمضان کے فرض کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو روزہ افطار کرانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کو ہر روزے دار کے بدلے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جتنے لوگوں کو روزہ افطار کرایا جاتا، ایسا نہیں کہ ان کے ثواب کو لے کر کے روزہ افطار کرانے والے کو دیا جائے، ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی روزہ افطار کرانے والے کو ہر روزے دار کے بدلے میں ایک روزے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کس کے اندر اتنی استطاعت ہے، کس میں اتنی ہمت ہے کہ روزے داروں کو روزہ افطار کرا سکے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ضروری نہیں، بلکہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک کھجور کھلا کر اگر افطار کرا دے، ایک کھجور کے ذریعے یا ایک گلاس لسی کے ذریعے یا ایک گھونٹ پانی پلا کر افطار کرا دے، تب بھی اس کو روزہ افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ یعنی جتنے لوگوں کا روزہ افطار کرایا اتنے روزے داروں کے روزے کے برابر روزہ افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم افطار کا وقت ہو نا تو اپنے پڑوسیوں کو بھی کچھ بھیجا دیا کریں، یا اپنے گھر پر روزے داروں کو بلا کر کے روزہ افطار کرا دیا کریں، یا مسجدوں میں روزے داروں کو روزہ افطار کرا دیا کریں، یا کوئی مسافر ہو، کوئی ضرورت مند ہو، کوئی غریب محتاج مسکین ہو، ان کے گھروں میں جا کر کے ان کو افطار کا سامان پہنچا دیا کریں، تاکہ آپ کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کا موقع مل سکے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جو بہکانے والے شیطان ہوتے ہیں نا، ان شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں سے، تاکہ عبادت کرنے والے بندوں کو بہکا نہ سکے۔ تو اس مہینے میں شیطان بھی ایک طرف بند ہوتا ہے اور ہم شیطانوں کے بہکاوے سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں ہمیں سبقت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اس مہینے کے 3 حصے ہیں، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار۔ پہلا حصہ جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں خوب برستی ہیں، اس لیے اس مہینے اس عشرے میں، پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کو مانگا کریں، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، اپنی رحمت فرما۔ دوسرا عشرہ جو ہے یعنی 11 سے لے کر کے 20 تک، یہ عشرہ مغفرت کا ہے۔ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک کے ہر دن ایسے 10 لاکھ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے خلاصی عطا کرتے ہیں جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور پورا رمضان گزرنے کے بعد رمضان کی آخری تاریخ میں، آخری رات میں، پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو معاف کیا گیا، جتنے لوگوں کی بخشش ہوئی، اس آخری دن میں پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو معاف کیا گیا اتنے لوگوں کو اس ایک رات میں معاف کیا جاتا ہے، بخشش ہوتی ہے۔ اس کا جو آخری عشرہ ہے، آخرہ عتق من النار، آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، یعنی 21 سے لے کر کے چاند نظر آنے تک ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیں، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، روئیں، گڑ گڑائیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے رمضان عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ سے لو لگائیں، اس مہینے میں اللہ کے سامنے آ کر خوب روئیں، گڑ گڑائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمیں 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے، 4 چیزیں ہم بہت زیادہ کریں اس مہینے میں۔ پہلی چیز کلمہ طیبہ کی کثرت، یعنی بہت زیادہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح کلمہ طیبہ کا ورد رہے۔ آپ گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کام کاج کر رہے ہیں، آپ کی زبان پر یہ جاری رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا ورد رہے۔ دوسری چیز جس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے اس مہینے میں، جس کا ہمیں کثرت سے ذکر کرنا ہے، وہ ہے استغفار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی زیادہ سے زیادہ معافی مانگے۔ استغفر اللہ ربی، اس طرح کے کلمات آپ کہا کریں، اے اللہ مجھے معاف فرما، تو یہ ہے استغفار۔ تیسری چیز جس کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے وہ ہے جنت کا مطالبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، میں آپ سے جنت مانگتی ہوں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ چوتھی چیز جس چیز کے بارے میں حدیث کے اندر بتایا گیا کہ کثرت سے یہ کرنا چاہیے وہ ہے جہنم سے خلاصی کی دعا۔ جس طرح آپ کہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اسی طرح سے کہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ سے جہنم سے خلاصی کی دعا کریں، چلتے پھرتے دعا کا اہتمام رہے۔ یہ 4 چیزیں تو وہ ہیں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی کہ ان چیزوں کو ہم کثرت سے کریں۔